بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، رات گئے انتہائی اہم ترین بہت بڑی انہونی ڈیولپمنٹ، ایک ایسی ڈیولپمنٹ، انتہائی غیر معمولی ڈیولپمنٹ، ایک ایسی انہونی بات جو کہ اس سے پہلے پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں بھی نہیں ملتی۔ جی ہاں، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما جنہیں الیکشن جیتے، جنہیں الیکشن میں کامیابی حاصل کیے ابھی 10 دن بھی نہیں گزرے، ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وزیر اعظم نہ بننے کی، ان کا راستہ روکنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو سامنے آئی کہ جس ویڈیو کے اندر ترجمان یہ پیغام عمران خان تک پہنچا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کا راستہ روکا جائے گا، عمران خان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا جائے گا۔ یہ غیر معمولی انہونی عجیب و غریب ویڈیو، ایک ایسی انہونی جو میں دوبارہ واضح کر دوں، پاکستان تو کیا، پاکستان میں خیر عجیب و غریب کام ہوتے رہتے ہیں ماضی کے اندر بھی، لیکن ایسا بڑا اور عجیب و غریب کام پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ دنیا کی جو معلوم تاریخ ہے اس کے اندر بھی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ جب میں یہ ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا، تو یقینی طور پر آپ حیران رہ جائیں گے، سوچیں گے کہ ملک پاکستان کے اندر آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ایسا شخص، پاکستان کا، پاکستانی عوام کا ہر دل عزیز عوامی اور سیاسی رہنما، پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں کوئی رہنما اتنا مقبول نہیں ہوا، جس نے ابھی حال ہی میں ریکارڈ ووٹ خیبر پختونخوا کے اندر بغیر کسی انتخابی نشان کے حاصل کیے، جس نے حال ہی میں پورے ملک کے اندر بغیر کسی انتخابی نشان کے، بغیر انتخابی مہم چلائے، جیل کے اندر بیٹھے ہوئے تاریخ ساز کامیابی حاصل کی، اس کو ایک دھمکی دی جاتی ہے ایک ترجمان کے ذریعے کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے آپ مینڈیٹ نہ کریں، آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کو عوام نے اتنا بڑا مینڈیٹ دے دیا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جیت کر آگے تو آپ کو ہم وزیر اعظم بننے دیں گے۔ جی ہاں، یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جناب عمران خان کا بھی اس کے اوپر انتہائی اہم ترین، بڑا اور شدید ترین رد عمل، وہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے، کیونکہ یہ جو ویڈیو پیغام جاری ہوا ہے یہ پاکستان کی مستقبل کی سیاسی سمت کا تعین کرے گا، اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ پہلے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جس وقت یہ ہوتی ہے اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے، پہلے یہ ذرا سوچئے۔ 41% پاکستانیوں نے پاکستان کو پہلے سے زیادہ غیر محفوظ قرار دیا، اور یہ سروے جنگ گروپ نے چھاپا، گیلپ پاکستان نے یہ سروے کیا، جس میں 41% نے ملک کو پہلے سے زیادہ غیر محفوظ قرار دیا، اور یہ کہا کہ پہلے کی نسبت پاکستان میں بدامنی بڑھی ہے اور ذاتی تحفظ کے احساس میں کمی آئی ہے۔ ایک چیز، 41% پاکستانی پاکستان کو پہلے سے زیادہ غیر محفوظ قرار دے رہے ہیں۔ دوسری بڑی خبر، 47% پاکستانیوں نے سروے کے مطابق ملکی معیشت کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ ملکی معیشت خراب ہوئی اور پاکستان پہلے کی نسبت اب معاشی طور پر زیادہ کمزور ہوا ہے۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہیں یہ پی ڈی ایم کی تازہ ترین حکومت کے بعد سامنے آئی ہیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت کے بعد ہونے والا سروے یہ بات بتا رہا ہے کہ 41% پاکستانی، اور اب تک یہ جو نگران سیٹ اپ جس کو چلا کون رہا ہے، آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ اس نگران سیٹ اپ کے بعد یہ سروے سامنے آیا ہے۔ 47% سمجھتے ہیں پاکستان کی معیشت پہلے سے زیادہ تباہ ہو گئی، 41% سمجھتے ہیں پاکستان پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہو گیا، اور اس موقع کے اوپر جب دوبارہ سے اسی پی ڈی ایم کو جھاڑ پونچھ کر سامنے لایا جا رہا ہے، وہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس ماحول کے اندر یہ دھمکی سامنے آئی ہے، یہ پیغام سامنے آیا ہے، یہ ترجمان کا پیغام ہے، یہ ویڈیو سامنے آئی ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، کہ باقاعدہ طور پر وہ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بات کس نے کی ہے، یہ بات اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، یہ بات عمران خان کے متعلق کی گئی ہے، واضح کر رہے ہیں وہ۔ اس کے اندر ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو جناب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے کہ وہی بندر بانٹ مسلم لیگ نواز کے درمیان اور آصف زرداری کے درمیان پاکستانیوں کا یہ مستقبل، کیا یہی مستقبل ہے؟ کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی نوجوان خواتین اسی لیے گھروں سے باہر نکلے تھے کہ ایک بار پھر دھاندلی زدہ نتائج کے بعد انہی دونوں خاندانوں کو پاکستان کا حکمران بنا دیا جائے۔ ہوا کیا ہے؟ جو انہوں نے
अपना एक फार्मूला इस वक्त सामने लेके आए हैं। उस फार्मूले के मुताबिक कहा है जनाब के पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामलात तय हो गए हैं। जरदारी सदर होंगे और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। और फिर बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पे फरमाते हैं कि 5 साल के लिए जनाब हम आसिफ जरदारी को शहबाज शरीफ और नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत जो है वो सदर मुंतखब कराएंगे। दूसरा फार्मूला सामने आता है और जिसमें यह बात की जाती है जनाब के जो चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब हैं वो पीपल्स पार्टी के होंगे, स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का होगा। और इसी तरह पंजाब, बलोचिस्तान और दीगर जगह पर भी ऐसे ही तकसीम की जाएगी। केपी में मौलाना को राज़ी किया जाएगा और सिंध के अंदर जो है वो गवर्नर पंजाब जो है वो गवर्नर सिंध के ज़रिए MKM को राज़ी किया जाएगा। यानी वही उसी किस्म का पिडम 2 किस्म का फार्मूला जो है वो सामने लाया जाएगा। नदीम अफजल चंद साहब दावा कर रहे हैं बलोचिस्तान में हुकूमत PP बनाएगी, नून लीग उसकी इत्तेहादी होगी। ये है वो सूरत हाल जिस सूरत हाल के अंदर KP के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली की नशिस्तों पर रिकॉर्ड वोट लिए। चारों बड़ी सियासी जमातें PTI के जो मुकाबले में थी, कुल मिलाकर भी PTI के उम्मीदवारों के मुकाबले में वोट हासिल ना कर सकें। ये तमाम डेवलपमेंट्स ऐसे मौके पर हो रही हैं जबकि सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद साहब फरमाते हैं कि मैंने नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा PP को देकर खुद सदर बनने का मशवरा दिया था। यानी वो भी जूतियों में दाल ही बांटना चाहते हैं। एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ है, MKM के नून लीग से नए कुछ मुतालबात सामने आए हैं जिसमें वही है कि चुपड़ी भी हो और दो भी हो और कोटा सिस्टम के ऊपर अमल दरामद वो यकीनी बनाना चाह रहे हैं। एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जब मैंने आपको बताया कि ये डेवलपमेंट ऐसे मौके के ऊपर हुई कि जब इमरान खान को यह धमकी उस वक्त दी जा रही है कि जब मुल्क के अंदर बिलावल भुट्टो इस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी के इल्ज़ाम में मीडिया के ऊपर बरस पड़े हैं, क्योंकि सबको इस बात का पता है कि वो सौदाबाजी कर रहे हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो उसके बाद फिर वो मीडिया के ऊपर बरस पड़े हैं। ये एक ऐसे वक्त के ऊपर डेवलपमेंट हुई कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मुतालबा कर दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि नहीं जनाब, आप साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में कामयाब नहीं हो सके, आप धांधली लेकर जो आपने धांधली की, इसलिए आप इस्तीफा देकर घर चले जाएं। इससे पहले कि मैं वो वीडियो आपके सामने रखूं, पहले मैं इमरान खान का पैगाम आपके सामने रखने जा रहा हूं। जेल से अहले खाना के जरिए इमरान खान ने पैगाम भिजवाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट को इज्जत दो से लेकर बूट को इज्जत दो का सफर गालबन तमाम यू टर्न्स का बाप है और 2024 की आम इंतखाबात की पेशानी पर कबल अज इंतखाबात के रोज और बाद अज इंतखाबात धांधलियों की वजह से बदतरीन धांधली ज़दा इंतखाबात का उन्वान सजा दिया गया, जिनके तहत एक जमात को तोड़ने की कोशिश की गई, उसे सियासी और इंतखाबी सरगर्मियों तक की इजाज़त न दी गई, उसका इंतखाबी निशान हथिया लिया गया, उसके कारकुनान को अगवा किया गया और उस जमात से अलहदगी के ऐलान पर जबरन मजबूर किया गया। मगर इन सब के बावजूद ये तमाम मसाइब और मुश्किलात को शिकस्त देकर फातेह बनकर उभरी, जिसके बाद अवाम के मैंडेट पर डाका डालने के लिए हर किस्म के गैर कानूनी हरबे और हथकंडे आजमाए गए। डट के खड़ा है कप्तान, आपने घबराना नहीं है। पाकिस्तान ने अब तो तारीख की सबसे बड़ी सिलेक्शन यानी मदर ऑफ आर सिलेक्शंस भी देख ली, जिसके तहत मुजरमों को उनके खिलाफ तमाम मुकदमात में क्लीन चिट दे दी गई है, जबकि इमरान खान को सैकड़ों जैली मुकदमात में नामजद करते हुए झूठे इल्जामात की बुनियाद पर 30 साल कैद की सजा सुना दी गई है। हमारे पास बड़ी मिकदार में इंतखाबात में धांधली के शवाहिद मौजूद हैं, जिनमें वो भी शामिल हैं जो हमें इन अफसरान की जानिब से मुहैया किए गए जिन्होंने इंतखाबात करवाए। इन शवाहिद में वो भी शामिल हैं जो हमें उन अफसरान की जानिब से दिए गए जिन्होंने इंतखाबात कराए। रिपीट कर रहा हूं, इनमें वो शवाहिद भी शामिल हैं जो हमें उन अफसरान की जानिब से दिए गए जिन्होंने इंतखाबात करवाए। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये सबूत मौजूद हैं। वक्त आ गया है कि होश के नाखुन लिए जाएं, अवाम की मंशा का एहतराम और उनके मैंडेट की इज्जत करें, कबल इसके कि हम अहले इल्म के सामने, अहले आलम के सामने, पूरी दुनिया के सामने जो है वो मजाक बनकर रह जाएं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा बयान है जो कि इमरान खान की जानिब से सामने आया है। और ये बयान किस वक्त के अंदर सामने आ रहा है, ज़रा सोचिए कि जब मुन्ने के नाम से मशहूर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जमान मुन्ने के नाम से मशहूर एक जर्नैली लोंडे की वीडियो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और एक ऐसे मौके के ऊपर ये वो साहब हैं जो कि जनाब नजम सेठी साहब के साथ भी बैठकर उनकी चिड़िया के पर गिना करते थे, क्योंकि मौसूफ ये समझते हैं कि शायद वो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं। इनका बयान क्या है और ये इनका दावा क्या है? क्या इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से कोई अपनी पोजीशन वाजे करेगी? क्योंकि ये तो वाजे तौर पर नाम ले रहे हैं
اور یہ کھلی دھمکیاں ہیں. سنیے ذرا غور سے یہ کہہ کیا رہے ہیں, یہ کیا فرما رہے ہیں جن کا نام منیف فاروق ہے. سنیے ذرا. جی آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ اس وقت کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا, کوئی کچھ نہیں ہو رہا, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آنے والے دنوں کے اندر بھی پورا ارادہ ہے پاکستان کی ریاست کا, یعنی اسٹیبلشمنٹ کا, کہ 9 مئی کے کیسز کا ٹرائل مکمل ہو اور اس میں بھی عمران خان صاحب کو سزا دلوائی جائے. میں نے کہا جی اب تو فرق پڑ گیا نا. پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی کوئی نکلے گا نہیں, اب تو عمران خان کے لیے ووٹ پڑ گیا, اور عمران خان کے بیانیہ سچا جھوٹا غلط صحیح اس کو وہ تو ڈیبیٹ ہی اور ہے. عمران خان از دا موسٹ پاپولر لیڈر, تو اب آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے. اب آپ یہ بحثیت صحافی وہ آپ کو کہتے ہیں نا, وہ دماغ تو پھر چلتا رہتا ہے نا. آپ یہ سوال تو کرتے ہیں کہ بھائی بات سنیں, ٹھیک ہے, لیکن اب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے, آپ مینڈیٹ نہ کریں. یہ مینڈیٹ بھی جو آیا ہے یہ کتنا صاف شفاف ہے یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے. لہٰذا آپ اس مینڈیٹ کو نہ کریں. اور مثال جو دی گئی وہ کئی لوگوں کی طرف سے, انہوں نے کہا جی گھر کے سارے بچے اگر کہیں ہم نے ہیروئن کا نشہ کرنا ہے تو کیا باپ کرنے دے گا؟ کیا گھر کا سربراہ کرنے دے گا؟ میں ایک دم سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا جی اس سے کیا تعلق ہے؟ ووٹنگ کچھ اور چیز ہے. کہا چھوڑیں اس بات کو. کیا کوئی الاؤ کرے گا کوئی گھر کا بڑا فیملی کا کوئی بزرگ کہ ہاں جی سارے بچے نشہ کرنا شروع کر دیں, سارے بچے ہیروئن پر لگ جائیں؟ وہ کرنے دے گا؟ میں نے کہا جی کہاں وہ نشہ, اور یہ تو مطلب اور چیز ہے. میں نے کہا نہیں, دیٹس ہاؤ وی سی اٹ. اور جب تک آپ ریاست سے لڑتے رہیں گے تو بھول جائیں آپ حکومتیں بنائیں گے یا حکومتوں میں آئیں گے اور آپ وزیر اعظم بنیں گے. نو. اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کو مینڈیٹ مل گیا ہے تو آپ اکڑیں گے ہمارے ساتھ. جی منیف فاروق صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دھمکی دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ بھول جائیں مینڈیٹ, اور جب تک آپ ریاست سے لڑتے رہیں گے. یعنی خود ہی عدالت نے, کس عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان نے جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر دیا؟ تو جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھول جائیں آپ الیکشن جیتیں گے, اور بھول جائیں کہ آپ وزیر اعظم بنیں گے, اور یہ مینڈیٹ جس طرح سے آیا ہے وہ صاف شفاف نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں اس قسم کی چیزیں اس الیکشن سے پہلے کچھ تیار کی گئی تھیں. اب باقاعدہ طور پر بڑے اینکر ویلے کارمنگار ملازم صحافی اب ان کے اوپر کام بھی کریں گے. چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک جیسے ٹویٹ بھی سامنے آئے تھے جن کو ہم نے واٹس ایپ ثابت قرار دیا تھا کہ جناب کے پی میں بڑی دھاندلی ہوگی, یہ ہوا جی, تفتیش ہو رہی ہے فلاں. یہ ہمیشہ سے ان مافیا کا کام کرنے کا یہ سٹائل ہے. آج عرفان صدیقی صاحب بھی بولے نا کہ جناب کیا کے پی کے اندر الیکشن امام کعبہ نے کرائے ہیں, وہاں کیوں نہیں کہا جا رہا یہ وہ. مقصد ان کا کیا ہے؟ 2013 سے یہ اسی قسم کا بیانیہ بناتے ہیں. او بھائی جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہیں کا کہا جائے گا نا, وہاں نہیں ہوئی دھاندلی. لیکن اب یہ اس قسم کی کچھ ویڈیو سامنے لے کے آئیں گے فیبریکیٹڈ, اور یہ کہیں گے دیکھیے جناب یہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی دھاندلی کر رہی. او بھائی عالمی ادارے, پاکستانی ادارے, غیر جانبدار ادارے, رپورٹس, تمام چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ ریکارڈ ووٹ کے پی کے اندر ملے, ریکارڈ ووٹ یہاں بھی ملے, اور اب یہ بیانیہ بنائیں گے. کہا انہوں نے کہا نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح کیا یہ مینڈیٹ کیسے آیا. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کون کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کیسے آیا مینڈیٹ. اب اس کے اندر پہلے وہ کمشنر پنڈی والا بیان, اور اس کے بعد اب اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ اب کوئی ان کا یو ٹرن آنے کے امکانات, اور کہا جانا کہ نہیں. مقصد کیا ہے؟ دیکھیے دھاندلی ہوئی ووٹنگ کے وقت جب اتنی بڑی پاکستانی عوام تاریخ میں اتنی بڑی نہیں نکلی, تو اس وقت تو یہ اس کو مینج نہیں کر سکے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جب رزلٹ ہوئے آنا شروع ہوئے تو پتہ چل گیا. اس کے بعد یہ دھاندلی زدہ نتائج جناب ہمارے سامنے رکھے گئے رات کو 12 سے لے کے 2 بجے کے بعد. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ 12 بجے کے بعد اچانک نتائج آنا کیوں رک گئے؟ سب کو اس بات کا اندازہ تھا. اور پاکستان تحریک انصاف جس کی نشستیں جو کہ کراس کر چکے تھے 150 سے اوپر, وہ اچانک کس طرح سے رکنا شروع ہو گئیں. اور میں نے اسی پلیٹ فارم پر آپ کو کہا گیا جناب 100 سے کم کریں, اور پھر 90 وہیں پہ سارے ٹی وی چینل نے چلانا شروع کر دیا. یہ ویڈیو بتا رہی ہے کہ ان کا پلان کیا ہے, ان کا منصوبہ کیا ہے. لیکن آپ کے سامنے ہم نے عمران خان کا رد عمل بھی رکھ دیا ہے. عمران خان نے کہا کہ وہ ان تمام تر چیزوں کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے. عارف علوی صاحب نے بھی آج انتہائی اہم بیان دیا ہے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, نہیں تو میں وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاتا جس میں عارف علوی صاحب نے یہ واضح کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح سے نہیں روک سکتے, اس طرح سے آپ کریں گے تو آپ نوجوان نسل کا کیا اعتماد ختم کرنا چاہ رہے ہیں جمہوریت کے اوپر سے, اور کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کریں. تو اس بات کو سمجھیے کہ میں بار بار اس پلیٹ فارم پر یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ
इमरान खान के जीतने के बावजूद, आपके वोट देने के बावजूद इसलिए रास्ता रोका जा रहा है ताकि ये मैसेज आपको दिया जा सके कि चाहे आप वोट दें, चाहे जो मर्जी करें, हुकूमत हमने नहीं बनने देनी, ताकि आपको मायूस किया जा सके, आपका सिस्टम से एतमाद उठे और खुदा न खास्ता फिर कोई इस किस्म की चीज़ हो जिसको पहले भी इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो चुके हो, आगे जाके भी जो है कोई मलबा पीटीआई के ऊपर जो है वो डाला जाए। इस साजिश का मुकाबला करना है पुरअमन रहकर। इमरान खान ने भी यही बयान दिया है और इमरान खान ने यह कहा है कि वो डटे हुए हैं, आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।